بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان الصلاة والسلام علی رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ ہر وقت درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ حضور کے اجداد پر، حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی، آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں، برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جہاں پہ گفتگو کا سلسلہ رکا تھا، وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک تھا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عنوان پہ قرآن کریم برہان رشید کے متعدد مقامات پہ اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ادب، احترام، حضور کی تعظیم اور حضور کی عزت اللہ کریم نے اہل ایمان کو ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ ادب میں ہی سب کچھ ہے۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈھوئی، باج ادب دے منزل تے کر پہنچ نہیں سکیا کوئی۔ تو ادب ہے
تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ہے حضور کی ذات کا ادب، ایک ہے حضور کے ساتھ نسبت ہونے والی ہر چیز کا ادب۔ اہل ایمان کا، اہل محبت کا پچھلے 14.5 صدیوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ ہوئی اس چیز کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر مٹی کی نسبت حضور کے شہر سے ہو جائے تو اس مٹی کو بھی ایمان والے اپنے لیے خاک شفا سمجھتے ہیں۔ کیوں نہ سمجھیں؟ کیونکہ ان تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ادب کے اندر اللہ کریم جل جلالہ نے بے شمار چیزیں اور بے شمار اجر رکھا ہے۔ جو محبت والے ہیں، جو اہل ایمان ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ کا بھی احترام ہے۔ غالباً میری گفتگو کا آخری جملہ بھی اسی کا تھا کہ حضور کی ذات کا احترام تو ہے ہی ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے حضور کے ساتھ نسبت ہو جانے کی وجہ سے آل رسول کا بھی احترام کر کے دکھایا ہے۔ اور درمیان میں شہزادی کونین کی بات آ گئی تھی تو بس اس بات کی روح لے کے پھر بات مکمل ہو گئی۔ تو اس لیے صحابہ کا احترام ہے تو حضور کی وجہ سے، اہل بیت کا احترام ہے تو حضور کی وجہ سے، ازواج رسول کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے، جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ سے مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے، آسان کر دیتا ہوں، کہ اہل ایمان کے لیے محبت کا جو مرکز ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اس مرکز سے آگے جتنی بھی اس کی شاخیں نکلتی ہیں وہ اہل بیت کی صورت میں ہوں، وہ صحابہ کی صورت میں ہوں، وہ ازواج کی صورت میں ہوں، وہ اجداد کی صورت میں ہوں، جس صورت میں بھی نسبت مصطفیٰ ہے، اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق، اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے محبوب کی ذات کی وجہ سے اس نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ذات مصطفیٰ کا احترام کیا، اور کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جن کو ڈائریکٹ خدمت کا اور زیارت کا موقع ملا ہے، صحابہ کرام جو اہل ایمان کے لیے، ایمان کے لیے، حضور کی ذات کو تسلیم کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ تو اس لیے پھر صحابہ نے ذات مصطفیٰ کا احترام کیسے کیا ہے کہ جسد مبارک کے ساتھ وضو کرتے ہوئے جو جس پانی نے حضور کے جسم اقدس کو بوسے دیے ہیں، صحابہ نے احترام مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وضو کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے کلی کی ہے تو کلی کا پانی لعاب دہن شریف کے ساتھ جب مل کے حضور کے دہن سے جدا ہو کے زمین کی طرف جاتا ہے تو صحابہ اپنے ہاتھ نیچے کر کے اس لعاب دہن شریف کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے چہروں کی زینت بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ انہوں نے احترام سکھایا۔
تو یہی میری گفتگو کا ٹاپک تھا گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی، اور یہیں سے میں اپنی گفتگو شروع کر چکا ہوں۔ قرآن کریم برہان رشید کی سورہ الفتح کی میں نے 2 آیات بینات گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی پڑھی ہیں، آج بھی پڑھی ہیں، اور اتفاقاً بات یہ ہے کہ پچھلے جمعہ مبارک میں بھی ان کا ترجمہ نہیں کر سکا تھا، 2-3 دفعہ میں نے کوشش بھی کی تھی، لیکن آج چونکہ میں ترجمے سے ہی اس کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں عزت مصطفیٰ ہے، اس میں ادب مصطفیٰ ہے، اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے، لیکن وہ تعظیم، وہ ادب، وہ احترام، وہ عزت، وہ توقیر بتانے کے لیے پروردگار عالم نے پہلے اپنے محبوب کی 3 صفتیں، 3 شانیں بیان کی ہیں۔ وہ 3 شانیں کون سی ہیں؟ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدہ، فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ دوسری صفت فرمایا ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ تیسری صفت فرمایا ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کا ترجمہ دیکھیے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ 2 لفظ پہلے سمجھے، خوشخبری اور ڈرانا۔ حضور خوشخبری کس بات کی دیتے ہیں؟ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ جس نے قرآن کو مانا، اسلام کو مانا، حضور سرور کائنات کی ذات کو تسلیم کیا، وہ دار اسلام میں آیا تو اسے خوشخبری ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ یہ خوشخبری کس نے سنائی ہے؟ زبان رسالت مآب نے۔ ڈرانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور ڈراتے بھی ہیں، کس چیز سے؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں ان کاموں سے بچ کے رہنا ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ جہنم سے ڈرایا ہے اللہ کے محبوب نے، جنت کا رستہ بھی بتایا اللہ کے محبوب نے، جہنم سے بچایا بھی اللہ کے محبوب نے۔ یہ دونوں صفتیں بیان ہو گئی۔ اب تیسری صفت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب گواہ کس بات کے ہیں؟ گواہ کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ جب خلاق کائنات کی طرف سے مخلوق کی طرف آئے، آگے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب لوگوں نے سوال کیا ہم عبادت تو کر لیں گے لیکن آپ کو اللہ نے شاہد یعنی گواہ بنا کے بھیجا ہے، آپ یہ بتائیں آپ جس ذات کی گواہیاں دے رہے ہیں، جس ذات کو منوانا چاہتے ہیں، کبھی آپ نے اس ذات کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس ذات کا دیدار بھی کیا ہے؟ فرمایا حبیب اب انہوں نے بات کی ہے عزت مصطفیٰ کے اوپر، اب بات آئی ہے توقیر مصطفیٰ کے اوپر، اب بات آئی ہے شان مصطفیٰ کے اوپر۔ حبیب اب اعلان کر رأیت ربی فی احسن صورہ، مصطفیٰ جس رب کو منوانا چاہتے ہیں ایسے ہی نہیں منوا رہے بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرا رب بڑا ہی حسن و جمال والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ۔ اچھا جی، گواہ ہو گئے حضور مخلوق کے لیے اللہ کے گواہ۔ پہلی صفت ہو گئی، پہلے 2 بیان ہو گئی، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری بھی دیتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ تیسری صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے محبوب گواہ ہیں۔ ادھر سے آئے خالق سے تو مخلوق کے سامنے اللہ کے گواہ بنے۔ اب قیامت کا دن آئے گا، سورہ نساء پڑھنے لگا ہوں، قیامت کا دن آئے گا، ساری انسانیت میدان محشر میں جمع ہے۔ جب پچھلی امتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اے لوگوں بتاؤ میرے نبی تمہاری طرف نہیں آئے
جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، کیا انہوں نے میرا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ بندے کریں گے انکار قیامت کے دن، قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں گے پروردگار تیرا کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ اب اللہ ان انبیاء کرام کو بلائے گا، میں نے کہا حضور کی ذات گواہ ہے، خالق کے گواہ بن کے مخلوق کی طرف آئے۔ اب قیامت کے دن مخلوق کے گواہ بن کے اللہ کے سامنے پیش ہونے لگے ہیں۔ اب اللہ فرمائے گا نبیوں سامنے آؤ، نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پروردگار حکم، فرمایا نبیوں بتاؤ تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا؟ پروردگار پہنچایا، ان لوگوں نے نہیں مانا، ہم نے تیرا پیغام جو حکم تو نے دیا تھا کما حق ہو پورے کا پورا پہنچا دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا بندے انکار کر رہے ہیں، نبی یہ کہتے ہیں ہم نے پیغام دیا تھا۔ نبیوں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی کو گواہ بنا کے میرے سامنے پیش کرو۔ اب جناب موسیٰ کو مصطفیٰ کی گواہی کی ضرورت ہے، حضرت ابراہیم کو میرے آقا کی گواہی کی ضرورت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو مصطفیٰ کریم کی گواہی کی ضرورت ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے محبوب کی گواہی کی ضرورت ہے۔ اب 1,00,000 کئی ہزار نبی رب کی بارگاہ میں اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جس ذات کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے وہ ذات میرے محبوب کی ذات پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا حبیب بتائیے ان نبیوں نے میرا پیغام پہنچایا؟ پروردگار پہنچایا، اس قوم نے نہیں مانا۔ نبی تیرا حکم کما حق پہنچاتے رہے ہیں، اب اللہ مصطفیٰ کریم کی گواہی کو قبول کر کے میدان حشر میں یہ اعلان کرے گا کائنات والوں دیکھو شان محبوبیت اسے کہتے ہیں۔ آج ہم نے کرسی صدارت میں مصطفیٰ کو بٹھا کے سارے نبیوں کا تاجدار بنا کے ساری مخلوق کو مصطفیٰ کے دروازے پہ لا کے اللہ نے بتایا ہم نے ویسے ہی مصطفیٰ کا ادب کرنے کا حکم نہیں دیا۔ جب نبیوں کو بھی مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی تو اپنی بات سچی ثابت کرنے کے لیے نبی بھی میرے محبوب کی گواہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، کچھ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ۔ اچھا نبی گواہ ڈھونڈ رہے ہیں اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سیدھا سیدھا تفسیر بھی نہیں پڑھ رہا۔ سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، 4تھا رکوع ہے، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نبی کہیں گے پروردگار ہم اپنا گواہ دیتے ہیں۔ اب سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ گواہ اسے کہتے ہیں جو موقع پہ موجود ہو، جو موقع پہ موجود نہ ہو اس کی گواہی تو ہماری عدالت قبول نہیں کرتی۔ سوال یہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا، اگر کوئی کہے میں نے نہیں دیکھا تھا، چلیے اسی کے اوپر ایک حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات مزید پکی ہو جائے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام سفر پہ ہیں مدینہ طیبہ سے کچھ دور، حضور کو رستے میں ایک اونٹ پسند آیا، حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ یہودی تھا، اونٹ خریدا، چونکہ حضور تجارت کی غرض سے یا کوئی چیز خریدنے کی غرض سے گھر سے تو نکلے نہیں تھے، اونٹ پسند آ گیا رستے میں لے لیا۔ اب حضور نے فرمایا یہ لے کے تم یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، میں گھر سے اس کے پیسے لے کے آتا ہوں، قیمت لے کے آتا ہوں، آؤں گا تجھے دوں گا تو اپنا اونٹ لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور تشریف لے کے گئے، اب یہودی تھا اونٹ بیچنے والا، اتنی دیر میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا بیچتے ہو؟ اس نے کہا یہ بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ اگر پہلے 100 روپیہ ریٹ لگا تھا، اس نے کہا میں 200 دیتا ہوں یا 150 دیتا ہوں، اس نے اس کو بیچ دیا۔ اب حضور نے جو سودا طے کیا تھا، حضور تو قیمت لینے گئے تھے، گواہی کی بات کرنے لگا، حضور قیمت لینے گئے تھے۔ اب کاشان نبوت سے قیمت لے کے جب حضور واپس آئے،
یہودی سے کہا میرا اونٹ. اس نے کہا کون سا اونٹ؟ حضور نے فرمایا کچھ دیر پہلے ہمارا سودا طے ہوا تھا, تو نے بیچا تھا, میں نے خریدا تھا. اس نے کہا ہمارا کوئی سودا طے نہیں ہوا. بڑی پتے کی بات بتا, اس نے کہا کوئی سودا طے نہیں ہوا ہمارا. حضور نے فرمایا سودا طے ہوا تھا. اس نے کہا کوئی سودا طے نہیں ہوا, چونکہ وہ زیادہ قیمت پہ بیچ چکا تھا. اب اس نے کہا کہ آپ کی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر کوئی جھگڑا مان جائے, بحث شروع ہو جائے, تو اس میں گواہ پیش کیا جاتا ہے. اب اگر آپ نے واقعہ ہی یہ اونٹ مجھ سے خریدا تھا, اپنا گواہ پیش کریں. اب جب یہ سودا طے ہوا تھا نا, اس وقت موقع پہ کوئی دوسرا بندہ بھی موجود نہیں تھا, صرف وہ تھا اور حضور کی ذات تھی. اب جب یہ بات اس نے کہا گواہ پیش کریں, اتنے میں حضرت خزیمہ گزرے, دیکھا کوئی بحث چل رہی ہے. یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے, کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ فرمایا میں نے اونٹ خریدا ہے, اس نے بیچا ہے, قیمت طے ہوئی ہے, میں گھر گیا تھا قیمت لینے کے لیے, واپس آیا ہوں تو یہ مکر گیا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ کوئی گواہ سامنے لائے, تو کون ہے گواہ؟ ساری کائنات کو گواہ کی ضرورت پڑے تو مصطفیٰ کی ذات آئے. اب مصطفیٰ کو گواہ کی ضرورت پڑے تو جناب خزیمہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں. آپ نے اونٹ خریدا ہے, اس نے بیچا ہے. اب حضور کو اونٹ اس کو دینا پڑا. حضور نے اونٹ دیا, گھر کی طرف چلے, واپس لینا پڑا اس بندے سے جس کو اس نے بیچ دیا تھا. اب جب حضور واپس تشریف لے کے گئے نا, حضرت خزیمہ سے فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ, بات تو ہماری مکمل ہو گئی, سودا بھی ٹھیک ہو گیا, اونٹ ہم نے لے بھی لیا, لیکن گواہ کا موقع پہ موجود ہونا ضروری ہے. جب ہم نے یہ سودا آپس میں طے کیا تھا, تم موقع پہ موجود نہیں تھے, یہ بتاؤ تمہیں گواہی کیسے دی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو اونٹوں کی بات ہے, ہم نے آپ کی گواہی کے بن دیکھے جب خدا کو سجدے کر لی ہے, تو پھر یہ دنیا داری کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ ہم نے جب خدا کو سجدے کیے ہیں تو ہم نے دیکھے تو کیے ہی نہیں ہے. آپ نے کہا وہ ہے, ہم نے مانا وہ ہے. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا وہ ہے. آپ نے کہا دوزخ میں جاؤ گے یہ کام نہ کرنا, ہم نے مان لیا. جب ساری کائنات آپ کی زبان پہ ہم نے مان لی ہے, پروردگار کو آپ کی زبان پہ مان لیا ہے, تو پھر یہ اونٹوں کے سودے کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, میری پوری گفتگو کا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, قیامت کے دن ساری کائنات کو گواہ کی ضرورت پڑے گی. صرف نبیوں کی بات نہیں, صرف ولیوں کی بات نہیں. سورہ نساء 5 پارے کا 4 رکوع نہ ہو آئے تو میں ذمہ دار ہوں. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک ہر انسان کو گواہ کی ضرورت پڑے گی. ساری انسانیت کا گواہ بن کے آنے والی شخصیت یا زہرا کے بابا کی ذات ہے یا حسنین کے نانا کی ذات پاک ہے. نبی بھی گواہی, نبیوں کو بھی گواہ کی ضرورت ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات آئے گی. ولیوں کو گواہ کی ضرورت ہے تو حضور کی ذات آئے گی. اب یہ 3 شانیں بیان کر کے دوسری آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں جو گزشتہ جمعہ مبارک پہ رہا تھا. اب فرمائیں یہ ہے میرا شانوں والا محبوب. اب اس شانوں والے محبوب کے لیے تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس شان کو دیکھ کے سب سے پہلے تمہیں حکم یہ ہے کہ ان پہ ایمان لے کے آؤ. پہلے شانے مانو. اگر جملے پہ توجہ کریں نا تو پہلے شانے مانو, پھر کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھ کے ہی نہ کہو کہ علم غیب بھی نہیں تھا, حاضر و ناظر بھی نہیں تھے, نور و بشر کا مسئلہ نہ چھیڑو. جب نکاح کرتے ہیں نا, نکاح پڑھاتے ہیں تو کلمہ پڑھاتے ہیں. جب کلمہ پڑھ کے قبول کر لیا جائے تو جانے جگر پہ اعتراض تو کیا ہی نہیں جا سکتا. کلمہ پڑھ کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ذات کو میں نے تسلیم کر لیا ہے اب اس میں کسی قسم کا کوئی عیب ہو نہیں سکتا. اب فرمایا پہلے تسلیم کرو میرے محبوب کی شانوں کو, پہلے مانو,
جب یہ شانیں سمجھ آ جائیں تو پھر ایمان لے کے آؤ اور گلی گلی یہ نعرے لگاؤ محمد ہمارے بڑی شان والے. بس لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا ایمان لے کے آؤ. ایمان کے بعد سب سے پہلا کام جو قرآن کی آیت میں ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. یہ دو کام ہیں. ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام اور میں جس محبوب پہ ایمان لے کے آئے ہو اب اس محبوب کی عزت بھی کرو. عزت کرو میرے محبوب کی. احترام کرو میرے محبوب کا. کیسا احترام کرو؟ کتنا کرو؟ کسی سے پوچھ کے نہ کرو. مسئلے نہ پوچھو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے. بس انہیں خدا نہ سمجھو اور خدا سے جدا بھی نہ سمجھو. وہ خدا کے شریک نہیں اللہ کے حبیب کی ذات ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے. میں گفتگو مشکل نہیں بنانا چاہ رہا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا سب سے پہلا کام ہے ایمان لے کے آؤ. دوسرا کام ہے ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو. اب تیسرا کام ہے وَتُسَبِّحُوهُ. اب تسبیح پڑھو. یہ نہیں فرما رہا اللہ کے ایمان لانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو. نہیں, فرمایا پہلے ایمان لاؤ, پھر محبوب کی عزت کرو, پھر اللہ کا نام لو اور اس کی تسبیح پڑھو. پروردگار ترتیب سمجھ نہیں آئی, پہلے تیرا نام نہیں آتا. فرمایا نہیں, پہلے عزت محبوب آتی ہے. جس کے دل میں محبوب کی عزت ہی نہیں وہ میرا نام لے گا تو میں قبول نہیں کروں گا. اگر دل میں احترام مصطفیٰ ہے تو جانے من تو کسی جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر تو تیرا بڑا قبول کیا جائے گا. اگر تیرے دل میں مصطفیٰ کی ذات کا احترام نہیں تو کعبے کی دیواریں ہلا ہلا کے اللہ اللہ کہہ, تیرا اللہ اللہ قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ مصطفیٰ کی ذات خدا کی شریک نہیں, خدا کی حبیب ہے. اللہ اللہ تب قبول کیا جائے گا جب دل میں احترام مصطفیٰ لے کے ذات مصطفیٰ کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. شان عظمت مصطفیٰ, شان عظمت مصطفیٰ. میں گفتگو آسان کر کے آدم چشتی کے الفاظ کی طرف لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذوق بھی سلامت رہے. محبوبہ اتے نکتہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں آندا. اصل منافق سمجھی اس کو, اصل نقل نہیں. اصل منافق سمجھی اس کو جھوٹے پیار جتاوندا. اے دسیا سانو عشق دے مفتی جو مڑ مڑ اے فرماوندا اے اعظم جتے دل لگ جاوے پھر اتنے عیب نظر نہیں آتا. اعظم میں نے کہا نا کہ جب کلمہ پڑھ کے قبول کر لیا پھر بحث کی تو بات ہی کوئی نہیں یہاں پہ. اعظم جتے دل لگ جاوے اتنے عیب نظر نہیں آتا. ایک اور آیت کا ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. سورہ البقرہ ہے, یہ میرے سامنے ہے, پہلا پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اور یہ قرآن کا پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے. ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلا جو یا ایھا الذین آمنوا ہے اے ایمان والو. بار بار آپ سنتے ہیں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو یہ کام کرو, اے ایمان والو یہ کرو, اے ایمان والو اس سے بچو. ابھی یہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے, یہ نقطے کی بات بتانے لگا ہوں. اور اس پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے حضور کی ذات کا احترام سکھایا. اور کیسے فرمایا لا تقولوا راعنا. اس آیت کا شان نزول لمبا ہے, پھر کبھی عرض کروں گا, لیکن فرمایا جب محبوب کی بارگاہ میں آنا ہونا تو اپنی مرضی کے الفاظ نہ دوہراؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. محبوب کی بارگاہ میں آ کے صرف اتنا کہا کرو یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرما دے. کہیے سبحان اللہ, پھر کہیے سبحان اللہ, پھر کہتے سبحان اللہ. اگر آپ میرے لفظوں پہ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی.
فرمایا محبوب کی بارگاہ میں آ کے تو اپنی مرضی سے کچھ نہ کہو، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا، حضرت نصیر ملت کہتے ہیں نا اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی میں کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ فرماتا ہے جب محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو پھر اپنی مرضی کے سیغے نہ لاؤ، آسانی سے یوں کہہ دو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، حضور ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں۔ جب یہ بات کہو گے تو ادھر سے نکتہ عرض کرنے لگا تھا، پہلا یا ایھا الذین آمنوا ہے جس میں حضور کی ذات کا احترام سکھایا اللہ نے۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے تقریباً 87 یا 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اس پورے قرآن میں آیا۔ آخری یا ایھا الذین آمنوا آیا 28ویں پارے میں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پکی توبہ کرو۔ بڑے کمال کا نقطہ ہے قرآنی ترتیب کے لحاظ سے۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کے حضور کی ذات کا احترام سکھایا، آخری یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کہہ کے توبہ کرنے کا حکم دیا، درمیان میں اللہ نے شریعت کے سارے احکامات بیان فرمائے۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں ذات مصطفیٰ کا احترام، آخری یا ایھا الذین آمنوا میں توبہ کرنے کا حکم، درمیان میں یہ سارے شریعت کے احکامات، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکات بھی دو، ان چیزوں سے بچو۔ اب پہلے یا ایھا الذین آمنوا میں حضور کا احترام، آخری یا ایھا الذین آمنوا میں توبہ کرنے کا حکم۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا تم نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج ادا کرو گے، زکاتیں ادا کرو گے، پھر اس کے بعد اگر گناہ ہو گئے تو توبہ بھی کرو گے، یہ سارے اعمال ہیں، لیکن ان سب سے پہلے مصطفیٰ کی ذات کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگر محبوب کی ذات کا احترام دل میں ہوگا، جتنے بھی گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے توبہ سچے دل سے کرو، اللہ تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ لیکن پہلی ترتیب قرآن کی جو ہے، پہلا حکم حضور کی ذات کا احترام۔ اور آخری نقطہ میری گفتگو کا جو گزشتہ جمعہ مبارک میں نے عرض کیا تھا، مجھے کسی دوست نے بھی آتے ہوئے کہا کہ آپ نے حضور کے کچھ القابات پڑھے تھے، لطف آیا تھا، ایک دفعہ پھر پڑھ دیں۔ میں صرف یہ بتا دوں کہ جب حضور کا نام لینا ہو تو پھر کس انداز میں نام لینا۔ اگر ایک ایک لفظ پہ آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں گے تو 1 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں تاکہ میں حضور کے القابات آپ کو بتاؤں۔ پھر کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ پہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، طالب و مطلوب، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، ہادی السبل، خیر الرسل، مولا کل، دانائے سبل، ختم الرسل، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، خاتم النبیین، مراد المشتاقین، مراد المشتاقین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، سید الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضور کا ذکر کرنا ہو تو پھر اس انداز میں آگے کریں تو پتہ چلے گا محبوب کا کوئی عاشق حضور کا نام لینے والا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ حضور کا نام لینے کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، محمد بن عبداللہ یہ ابو لہب نے اور ابو جہل نے مانا تھا، محمد رسول اللہ یا صدیق اکبر نے مانا ہے، یا مولا علی نے مانا ہے، یا حضور کے صحابہ نے تصدیق کیا۔ آئندہ جمعہ مبارک پہ انشاءاللہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ